بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعاون فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دو لفظ جو بہت ہی عام ہیں، میں نے بھی اور آپ نے بھی بارہا سنے ہیں، ایک ہمارا تعلیمی نظام اور دوسرا مطالعہ۔ بظاہر تو یہ ایک جیسے ہی الفاظ لگتے ہیں کہ تعلیم بھی تو ایک مطالعے کا نام بھی ہے، لیکن میں آج ان دو الفاظ پر ایک مختلف زاویے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بہت پرانی بات نہیں ہے، آج سے 40-50 سال پہلے کی بات ہے، جب ہم لوگ میٹرک میں تھے یا ہائی سکولز میں، تو اس وقت نمبر دوڑ اتنی زیادہ نہیں تھی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ کسی کے 1100 میں سے 1100 آ جائیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے اچھی طرح سے کہ 1976 کے اندر جب ہم نے ایف ایس سی کی، تو ہم میں سے وہ دوست جن کی فرسٹ ڈویژن آ گئی تھی، یعنی صرف 60% نمبر آ گئے تھے، ان کو میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے خود بھی یعنی اسی کے قریب نمبر تھے اور مجھے بھی انجینئرنگ میں داخلہ مل گیا تھا۔ تو یعنی اگر آپ کے 60-65% نمبر ہوں تو آپ کو بڑے آرام سے انجینئرنگ میں یا کسی اور پروفیشن میں اچھی جگہ داخلہ مل سکتا تھا۔ اب صورتحال بہت مختلف ہو گئی ہے۔ اس کا جو نتیجہ سامنے آیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے ابھی جیسے آپ سے کہا تھی 40 سال پہلے کی بات یہ ہے کہ ہم تعلیم کے ساتھ اسکولوں میں، کالجز کے اندر لائبریری کا تصور بھی بہت واضح تھا اور بڑا اس کا اہم کردار تھا۔ محلوں میں بھی لائبریری ہوتی تھی، ہمارے محلے میں بھی لائبریری تھی، تو جس میں سب سے پہلی کتابیں جو میری عمر کے لوگ وہاں سے پڑھتے تھے وہ نسیم حجازی کے ناول تھے۔ بہت شوق سے، ذوق سے ہم پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ جاسوسی کہانیاں، علی پر کیا بیتی، مجھے اب تک یاد ہے کہ یہ اس طرح کی بہت ساری کہانیاں ہم پڑھتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت عام تھا کہ ہم بیت بازی کا مقابلہ، شعر و شاعری کا مقابلہ، بچے، آپ نے بھی اکثر نے جو میری عمر کے لوگ ہیں دیکھا ہوگا کہ ہم اپنی کاپی بھی ایک بناتے تھے جس میں اپنے پسندیدہ شعر لکھتے تھے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ہم اسکول میں اپنے نصابی کتب پڑھتے تھے، وہاں پر ہم غیر نصابی کتب بھی بہت زیادہ پڑھتے تھے، اور اس میں یہ مطالعے کی عادت جو ہے نا وہ آلموسٹ سب میں تھی، اور یا کہیں کہ کم از کم بہت سارے بچے جو ہیں وہ مطالعہ کرتے تھے، جس سے ہمیں اپنی نصابی کتب کے علاوہ بھی باقی چیزوں کا بھی پتہ چلتا تھا۔ اس میں دینی بھی تھی۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ایک چاروں صحابہ کرام کی جو خلفائے راشدین ہیں ان پر مشتمل ایک کتاب تھی، ہم اس کو پڑھتے تھے، اور میں ہی نہیں پڑھتا تھا، باقی بہت پڑھتے۔ لیکن اب صورتحال جو ہے وہ بالکل مختلف ہو گئی ہے۔ اب یہ کہ بچے صرف نصابی چیزیں پڑھتے ہیں اور غیر نصابی چیزیں نہیں پڑھتے، جس کو میں یہ کہوں گا کہ وہ مطالعہ ہے۔ اخبار کا مطالعہ ہو، رسالوں کا مطالعہ ہو، کتابوں کا مطالعہ ہو، نصابی کتب سے ہٹ کر آپ جو بھی چیز کام کریں گے، میں اس کو مطالعے کا نام دیتا ہوں۔ نصابی کتب میں تو جو کچھ دیا جا رہا ہے وہ آپ کو ایک اسپیسیفک چیز ہے، اس کو آپ نے کس طرح سے ریپروڈیوس کرنا ہے، بس یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے وہ اس نقطہ نظر سے پڑھایا جا رہا ہے کہ آپ نے ریپروڈیوس کیسے کرنا ہے۔ مثلا اگر آپ کو وہاں پہ ڈیفینیشن یا خط لکھنے کی مشق کرائی جا رہی ہے تو یہ خط آپ نے امتحان میں کیسے لکھنا ہے، لیکن اس سے ہٹ کر اگر آپ نے کوئی چیز لکھنی ہے یا پڑھنی ہے، اس کو مطالعہ کہتے ہیں۔ مطالعہ کی کمی کی وجہ سے جو چیزیں مجھے سامنے نظر آ رہی ہیں، جو جب میں ان بچوں سے ملتا ہوں جو اس وقت نمبر گیم میں مبتلا ہے، میں یہ کہوں گا، شاید لفظ تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ نمبر گیم کی دوڑ کے اندر بہت شدت سے لگے ہوئے ہیں، اور دن رات وہ یہی کام کرتے ہیں۔ صبح اسکول جاتے ہیں، دوپہر کو آرام بھی نہیں کرتے، شام کو پھر اکیڈمی جاتے ہیں۔ اس سے ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے بچوں کو اپنی کتابوں کے علاوہ کسی چیز کا بھی علم نہیں۔ اگر آپ ان سے جغرافی کی بات پوچھ لیں، تاریخ کی بات پوچھ لیں، علاقے کے اندر باقی چیزوں کی بات پوچھ لیں، تو شاید ہی کوئی بچہ جو ہو جو آپ کو یہ بتا سکے کہ سمرقند کہاں ہے، یہ مغل کب آئے، یہ تیمور کون تھا، یہ ہماری تاریخ میں یہ چیزیں کیا تھیں، کب ہندوستان کے اندر انگریز آئے، کب ہماری معاشرت کے اندر یہ ہماری زبانیں کیسے ترویج ہوئیں، اور یا صحابہ کرام کی زندگی کے واقعات ہوں۔ تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدم مطالعہ یا مطالعہ کی کمی نہیں کہتا، بلکہ کہتا ہوں کہ مطالعہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بچے بالکل ان کا ایک اتنا سا ذہن بن گیا ہے کہ جو کچھ پڑھنا ہے
اس کو اتنا یاد کرنا ہے کہ امتحان میں سوال آ جائے تو آپ اسے ریپروڈیوس کرنا ہے۔ اس سے ہماری جو نئی نسل، ہم جس کو تعلیم یافتہ کر رہے ہیں، ان کے اندر اس طرح کی جنرل نالج کی کمی جو ہے وہ بہت شدت سے میں محسوس کرتا ہوں۔ تو میں آپ سب سے یا اپنے دوستوں سے جن کے بچے پڑھ رہے ہیں یا خود بھی ان سے یہ گزارش کروں گا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان بچوں کو کچھ نہ کچھ انگریزی، اردو، پنجابی، عربی، جو بھی آپ ان کو پڑھا سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ مطالعے کی عادت ضرور ڈالیں۔ ادروائز پھر یہ بالکل ایک روبوٹ سے بن جائیں گے جن کو سوائے اپنی کتابوں کو ریپروڈیوس کرنے کے کچھ نہیں ہوگا۔ اور جب تک آپ کو ایک بہت وسیع نالج نہیں ہوتا تو آپ اپنے کسی بھی پروفیشن میں زیادہ اچھی ترقی نہیں کر سکتے۔ پروفیشن ہی نہیں، ہمیں پروفیشن کے علاوہ بھی تو اپنی ایک سوسائٹی میں زندہ رہنا ہے، تو اس کے لیے بھی جنرل نالج کی ضرورت ہے۔ آئیں جہاں پر تعلیم پہ زور دیتے ہیں وہیں پر بچوں کے ان کی پسند کی چیزوں کی لائبریری بھی لے کر جائیں، ان کو کہیں کہ کچھ نہ کچھ وقت جو ہے وہ اپنا اس مطالعے میں بھی گزاریں۔ اور والدین سے بھی گزارش یہ ہے کہ سارے ڈاکٹر اچھے نہیں ہیں، سارے انجینئر بنا لینے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیں کچھ نہ کچھ کام جو ہے وہ سوشل سائنسز کا بھی کرنا چاہیے، اس میں بھی جانا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو دین اور دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، وما علینا البلاغ المبین۔